بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپ چپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان یعنی مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چپ چپ کر قرآن سنتے تھے، ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چپ چپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائے۔ جب دوسری رات آئے تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ اسی وجہ سے ان کی نیندی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کی منہ کی طرف تھوکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہے ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتی کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جڑے میٹی رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائے؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہے، اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئی بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور ایسے بہترین اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل عالم اسلام کو سبسکرائب بھی کرنا۔